جہاں تحریک آزادی میں اتار چڑھاؤ آئے، مشکلات آئے، چیلنجز درپیش تھے، تو میں نے ان سے کہا تھا میں نے 8 بجے پہنچنا ہے لاہور، تو مجھے تو ان کی بڑی شفقت ہے تو انہوں نے سید علی شاہ گیلانی ایک ایسی شخصیت ہیں جتنی بھی ہم گفتگو کریں وہ کم ہوگی، ان کی شخصیت ہماری گفتگو دیگر مقررین بہت سی باتیں کریں گے۔ عظمت دولت سے نہیں آتی، عظمت اقتدار سے بھی، اور سید علی شاہ گیلانی کا یہ کردار ہمیشہ یاد رہے گا۔ تو 15-16 برس بعد وہ نوجوان ایران میں انقلابی زندگی کشمیر کے نوجوانوں کی اس حوالے سے آبیاری کی نہ جرت کا، وہ اپنی زندگی میں اتنے چراغ جلا گئے ہیں، اور لوگ تو وفات کہتے ہیں، میں ظلم میں ان کی وفات ہوئی تو یہ ایک شہادت ہے۔ پھر دیکھیے مجھے ان کی شہادت کے مرحلے پر بار بار واقعہ کربلا یاد آتا رہا کہ بالکل ہندوستانی فوج نے وہی زندگی کی گئی، چھینا گیا، گھر والوں کو دھکے دیے گئے اور ظلم کی نئی نئی داستانیں رقم کی گئیں، اور پھر اب ان پہ مقدمات بھی بنا دیے گئے۔ یہ تمام تر یزیدی حربے حق کو نہیں دبا سکتے۔ یہ جو انڈین فوج ہے اس کے بارے میں تو یہی کہوں گا کہ فوج حق کو دبا نہیں سکتی، فوج چاہے کسی یزید کی ہو۔ تو علی شاہ گیلانی کا جو کردار ہے وہ اس قدر عظیم ہے کہ پوری دنیا میں ان کے بارے میں ایسا محسوس ہوا کہ ایک بہت بڑے سیاسی رہنما کو دنیا نے کھو دیا ہے۔ اور یقین کیجیے اس وقت جو لوگ ہیں دنیا سیاست میں، ان سے بڑا کردار والا آدمی نہیں تھا۔ اس وقت جتنے بھی لوگ پوری دنیا میں سیاست میں ہیں، اتنا صاحب کردار نہیں تھا، اور ان کی پاکستان سے جو والہانہ محبت تھی وہ ہمیشہ جاگتی رہی۔ وہ چراغ انہوں نے نہیں بجھنے دیا۔ کشمیر آزاد ہوگا اور اس کے ماتھے پہ سید علی گیلانی کا نام ہوگا۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے مرثیت تھے، وہ دینور اور دلیر انسان تھے۔ سید علی شاہ گیلانی ہمیشہ سے ہی حیات ہے، ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے، اور ہر گھر کے اندر سید علی شاہ گیلانی موجود ہے۔ وہیں میں عامر محبوب صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ عامر محبوب صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احترام سردار محترمہ غزالہ حبیب صاحبہ، صوبیہ صاحبہ، علامہ صفی صاحب، ہمارے بھائی ارشاد محمود صاحب، اور ہاتھ میں بیٹھے ہوئے ساتھیوں، آج اس شخصیت کے حوالے سے فرینڈز آف کشمیر کے زیر انتظام اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس کا قد کاٹ اتنا بڑا ہے اور ان کی جدوجہد اتنی طویل ہے کہ شاید کسی ایک نشست میں کوئی بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ ان کی زندگی کا جو پہلو ہمارے نقطہ نظر سے، نظریہ پاکستان کے حوالے سے
اور اب جو ہے اس کی جدوجہد تکمیل پاکستان کے حوالے سے اور ان کی رحلت کے اوپر جو بھارت کا رویہ ہے اس پہ میں اپنی چند گزارشات جو ہے وہ رکھنا چاہوں گا۔ ایک تو سید علی گیلانی صاحب کی جو خدمات ہیں تحریک آزادی کشمیر کے لیے اور نظریہ پاکستان کے لیے، ان کے اوپر میں دل کی تاب گہرائیوں سے انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ سید فخر امام صاحب تشریف لائے ہیں، انہیں دل کے تاج رہنے سے پروگرام میں خوش آمدید۔ دوسرا نام علی گیلانی صاحب ہیں۔ سورج کو جو ہے وہ چراغ دکھانے کے مترادف ہے، جس طرح کا علمیت کے اعتبار سے اور جس طرح کی ہائٹ تھی کشمیر کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے انہیں رامی مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب نے نظریہ پاکستان کی اور تکمیل پاکستان کے نظریے کی، اگر اس پار دیکھا جائے تو شاید علی گیلانی صاحب جو ہیں وہ اس مرتبے کے جانے سے جو ہے وہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ کسی شخص کو نہیں، کسی تحریک کو نہیں، کسی حکومت کو نہیں، ایک مملکت کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے۔ اور چند ہی سالوں میں ان دو بڑی شخصیات کا ہمارے سروں سے کسی صورت کی جو ہے میں سے بدقسمتی ہی کہوں گا کہ تحریکوں کے اوپر سے اور نظریوں کے اوپر سے ایسی شخصیات کا تعزیتی ریفرنس ہے، اور اس میں کوئی بیڈ ٹیسٹ تو کریٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں سید علی گیلانی صاحب جو ہیں وہ ان کی جو دو چیزیں تھیں وہ الگ تھیں۔ ایک سید علی گیلانی صاحب، لون صاحب، خواتین حضرات، سید علی گیلانی اگرچہ ہم میں نہیں رہے لیکن ان کا مشن، ان کی فکر، ان کی جد و جہد وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اگرچہ انہیں مزار شہداء میں دفن نہیں کرنے دیا گیا جو کہ ان کی وصیت تھی، اور بڑی تعداد میں کشمیر کے لوگوں کو محروم کیا گیا کہ وہ انہیں ان کے جنازے کو کندھا دیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک واقعے نے، ہندوستان کے اس ایک واقعے نے سید علی گیلانی کو بہت منفرد بنا دیا۔ بزر برلاس صاحب یہاں سے چلے گئے، میں بار بار ابھی تھوڑے دن پہلے محرم گزرا ہے، تو جب بھی محرم آتا ہے تو میں 6-7 دن بہت سارے ویڈیو بھی سنتا رہتا ہوں، آڈیو بھی سنتا ہوں، کچھ پڑھتا بھی رہتا ہوں کہ وہ کیا واقعہ ہوا تھا، وہ واقعات صرف ان کو اس لیے دہرانے کے لیے کہ وہ تاریخ ذہن میں تازہ رہتی ہے اور ایک جذبہ بھی انسان میں بیدار ہوتا ہے۔ بہت ساری مماثلتیں آپ تلاش کر سکتے ہیں ان کے جنازے کو جیسے ہینڈل کیا گیا، جیسے ان کی لاش کو اٹھا کے اسٹریچر پہ رکھے گئے بغیر انہیں گھسیٹ کے وہاں سے باہر نکالا گیا، قبرستان میں لے جایا گیا۔ ان کی فیملی کا کوئی ایک شخص بھی، ان کے 2 بیٹے تھے، دونوں دوسرے دن جا کے ان کی قبر پہ گئے۔ تو ایسے واقعات ہیں کہ جو آج کی تاریخ میں نے ایک آرٹیکل لکھا، بہت سارے میں نے ڈپلومیٹس کو بھی بھیجا، ان بہت سارے لوگوں نے مجھے جواب دیا کہ جو بھی اختلاف ہوتا گیلانی صاحب سے، لیکن ان کا الوداع اس دنیا سے ہونا، اسے باعزت ہونا چاہیے تھا، باوقار ہونا چاہیے تھا۔ انسانیت کا جو طریقہ کار ہے پوری دنیا میں اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کا ہمیں افسوس رہے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک واقعے نے پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے ہندوستان کا جو اصل چہرہ ہے اس کو بے نقاب کیا، اور جو بہت ساری توقعات اس کے ساتھ تھی، جمہوری ملک اس سلسلے میں رکھا ہے۔ میں شکر گزار ہوں اس فورم کی کہ انہوں نے مجھے یہاں پر آنے کے لیے کہا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کے فورم کا تو نام ہی ایسا ہے کہ فرینڈز آف کشمیر، تو کوئی بھی مسلمان ایسا ہو نہیں سکتا جو نہ ہو، چاہے وہ LOC کے اس پار ہے، اس پار ہے، پاکستان میں بستا ہے یا دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہے، اور ہر وہ انسان جو اپنے سینے میں دل رکھتا ہے وہ بھی فرینڈز آف کشمیر فورم کا حصہ ہے بلا شبہ۔ محترم سید علی گیلانی صاحب کی جتنی بھی جد و جہد ہے آزادی کشمیر کے لیے، اس کے لیے میرا خیال ہے چند گھنٹے نہیں، کئی دن بھی ہم
اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہیں تو ہمارے خیال اور ان کا اظہار کم پڑے گا اور ان کی شخصیت اس سے بہت بالاتر ہے۔ بے شک ہمیں بہت دکھ ہے اس چیز کا کہ جیسے کہ ان کی رحلت ہوئی اور اس کے بعد بھارت کی حکومت نے ایک ناروا سلوک اس وقت بھی جاری رکھا، زندگی میں بھی وہ نظر بند تھے اور رحلت کے بعد بھی ان کی تدفین جو ہے اس کے جس طرح سے بھی ساری چیزیں ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی۔ لیکن میں اس کو اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ جیسے زندگی بھر انہوں نے جد و جہد کی اپنے کشمیر کو آزاد کرانے کی اور اتنی ان کی قربانیاں ہیں کہ ایک داستان ہے، اسی طرح جب وہ دنیا سے گئے اور بھارت کی اس انتہا پسند حکومت نے جو کیا تو ان کا جانا بھی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ اور جو شمع کی ہم بات کر رہے ہیں انہوں نے جلائی، اس کو روشن رکھنا ہے، میرا خیال ہے انہوں نے تو اس کو جلایا ہی اس طرح سے ہے کہ وہ ہمیشہ روشن ہی رہے گی، کیونکہ وہ ایک ایسے ویژنری لیڈر تھے، ایسے ان کا ایک نظریہ تھا کہ کوئی بھی بڑا لیڈر جو ہوتا ہے وہ تربیت کرتا ہے اپنے ساتھ ان لوگوں کی جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، اور بلا شبہ انہوں نے بھی سال ہر سال جس طرح سے کہ ایک جدوجہد آزادی کو زندہ رکھا، اسی طرح انہوں نے اپنے ارد گرد جو لوگ تھے ان کی تربیت کی، اور آج یہ ہے کہ ہر گھر میں ان کا نظریہ جو ہے وہ پنپ رہا ہے، ہر گھر میں نوجوان جو ہیں وہ ان کے عقائد کو آگے لے کر چلنے کے لیے تیار ہیں، خواتین تیار ہیں، بزرگ تیار ہیں، بچے تیار ہیں، تو بلا شبہ ایک بڑے لیڈر کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ اس کا جو بھی کام ہوتا ہے، اس کا مشن ہوتا ہے، اس کا جو بھی جذبہ ہوتا ہے وہ ان الفاظ میں اس کو بیان کرتا ہے، اس طرح سے اپنے لوگوں کی تربیت کرتا ہے، اپنے مشن کو جاری رکھتا ہے، کیونکہ جو بھی اس طرح کا مشن لے کر چل رہا ہوتا ہے اور ایک عام انسان بھی ہمیں اپنے اگلے لمحے کی خبر نہیں کہ اگلا لمحہ ہم موجود بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو لہٰذا ہمارا وہ جو مقصد ہوتا ہے اس کو تقویت ملتی رہتی ہے اور وہ آگے کی طرف بڑھتا رہتا ہے، اور ان کے جانے کے بعد بلا شبہ آپ سب کی میری ذمہ داری جو ہے وہ بڑھ گئی، کیونکہ اب ہم سب نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے، اور اتنا کچھ وہ ہمیں دے گئے ہیں، اتنا کچھ وہ خود کر گئے ہیں، اور جانے کے بعد بھی اتنا کچھ ان کے جو تدفین کے وقت ہوا ہے، میرا نہیں خیال کہ تاریخ اس کو کبھی بھی فراموش کرے گی۔ میں بہت زیادہ اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کہ ان کی کیا کیا جو ہے زندگی میں چیزیں تھیں، جس طرح سے کہ انہوں نے اس مشن کو شروع کیا، اس کو لے کے چلے، کیونکہ اور بھی مقررین ہیں انہوں نے بھی آ کر بات کرنی ہے، لیکن یہ ہے کہ میرا جو ایک ذہن جس طریقے کے ساتھ سوچتا ہے، میرے ایک بھائی یہاں پر پہلے تشریف لائے ہیں تو انہوں نے اپنے کچھ تحفظات کا اظہار کیا۔ آپ کے جائز تحفظات جو ہیں ان کو ایڈریس ہونا بہت ضروری ہے۔ جہاں تک حکومت پاکستان کا تعلق ہے، سید علی گیلانی صاحب کی وفات کے ساتھ ہی سرکاری طور کے اوپر سوگ کا اعلان پاکستان میں آزاد کشمیر میں کر دیا گیا تھا، اور میں سمجھتی ہوں جتنے بھی ممکنہ اقدامات ہیں وہ سارے بہت خلوص دل سے کیے گئے، کیونکہ سید علی گیلانی اور ان کا مشن جو ہے وہ میں نے سمجھتی کہ وہ کسی کا نہیں تھا، وہ ہم سب کا مشترکہ تھا، اور جہاں تک جوائنٹ سیشن کی بات ہے وہ بھی ان پروسیس ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج بھی پارلیمانی کشمیر کمیٹی کی میٹنگ میں ہم لوگوں نے اس کا پروپوزل بھی ڈسکس کیا ہے، اور باقی بھی حکومتی سطح کے اوپر جوائنٹ سیشن جو ہے وہ ہونے کا جو امکان ہے، اور اگر کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز ہونے والی تھی تو آپ ہمیں بتا بھی سکتے ہیں، لیکن ہم تمام کشمیر کے لوگوں کی اور سید علی گیلانی صاحب کا جو مشن تھا اس کی تبھی مدد کر سکتے ہیں اور اس کو تبھی آگے لے کر چل سکتے ہیں جب ہمارے یہاں سے ایک آواز اٹھے ایک ہونے کی، یکجا ہونے کی، مستحکم ہونے کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح ہمیں پاکستان بنا کر دے گئے، زندگی نے ان کو اتنی مہلت نہیں دی کیونکہ وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے، لیکن وہ ہمیں 3 چیزیں بتا کے گئے تھے: فیتھ، یونٹی، ڈسپلن۔ یہی 3 چیزیں ہیں جو کسی بھی قوم کو
آزادی کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور آزاد ہونے کے بعد اس آزادی کے ساتھ زندہ رہنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف آزاد ہی ہونا ہے، پھر اس مملکت کو چلنا بھی ہوتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے لیے یہ 3 اصول جو ہمیں بابائے قوم دے گئے ہیں، ابھی میرے سے پہلے ارشاد صاحب نے سید علی گیلانی صاحب کے بارے میں کہا کہ ان کی ساری زندگی میں بہت نظم و ضبط تھا، وہ بہت منظم تھے۔ تو آپ دیکھیں جن بھی بڑے لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں ان میں یہی تھا کہ وہ اتحاد کی بات کرتے تھے، وہ تنظیم کی بات کرتے تھے، منظم ہونے کی بات کرتے تھے۔ تو ہم جس بھی جگہ پر ہیں، ہم اپوزیشن میں ہیں، ہم حکومت میں ہیں، ہم سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ہم پولیٹیشین ہیں، ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ہم سوشل ویلفیئر کرتے ہیں، ہم استاد ہیں، ہم جس بھی کیپیسٹی میں ہیں، کشمیر کے لیے ہماری آواز ایک ہے اور ایک ہی رہے گی۔ ہمارا پیغام یکجا ہو کر جاتا رہے گا۔ بھارت کی حکومت کے جو بھی یہ اوچھے ہتھکنڈے ہیں، ہم ان کی مذمت کرتے رہیں گے، اور آج ہر بندہ گھر گھر تیار ہے کہ وہ علی گیلانی صاحب کا پیروکار ہے اور ان کے مشن کو آگے لے کے چلے گا۔ پاکستان زندہ باد، آزادی کشمیر پائندہ باد۔ بہت شکریہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دنیا میں جو متنفس بھی آیا ہے اسے موت کا پیالہ پینا ہے اور اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اور موت نہ امیری کو دیکھتی ہے، نہ غریبی کو، نہ کم سنی کو، نہ بڑھاپے کو۔ جس کا بھی وقت پورا ہو گیا اسے بہرحال اس دنیا کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ سارے انسانوں کی یادیں باقی رہ جاتی ہیں اور وہ اپنے ساتھ صرف ذخیرہ عمل لے جاتے ہیں۔ جو عمل انہوں نے کیا ہوگا، نیک یا برا، وہی ان کے ساتھ جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اعمال صرف انفرادی ہی نہیں ہوا کرتے بلکہ اجتماعیت کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیا ہوتا ہے، اور وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتے، صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہیں جیتے، وہ صرف اپنی اہل و اولاد کے لیے نہیں جیتے، بلکہ وہ اپنی قوم کے افراد کے لیے، پوری ملت کے لیے، امت کے لیے جیتے ہیں اور جینا سکھاتے ہیں۔ ایسے ہی افراد میں سید علی گیلانی کا بھی شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے جدوجہد سے عبارت زندگی جی، شروع دن سے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک وہ جدوجہد کرتے رہے ایک مقصد کے لیے۔ تو ان کی زندگی میں جو پہلی چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ مقصدیت ہے۔ وہ بے مقصد زندگی گزارنے کے قائل نہیں تھے، وہ اس بات کے قائل تھے کہ انسان جس غرض کے لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے، اس غرض کو پورا کیا جانا چاہیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے، اپنی غلامی کے لیے، اپنی تابعداری کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ غلامی اور تابعداری صرف نماز روزے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں انسانوں کے حقوق ادا کرنا، غلاموں کی گردنوں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اگر
سید علی گیلانی کی زندگی پر نظر دوڑائی جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ چلنے والوں کو اور اپنے مخالفوں کو بھی ہمیشہ یہ بات سمجھائی کہ ہم ایک جد و جہد کر رہے ہیں جو جائز جد و جہد ہے۔ آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن پہ وہ کلپ ضرور دیکھی ہوگی جس میں وہ اس سپاہی کو جو ان کے ساتھ ڈیوٹی پہ لگایا گیا تھا اس کو تبلیغ کرتے ہوئے دیکھیں گے، اس کو سمجھاتے ہوئے دیکھیں گے کہ بیٹے میں یہ کام کرتا ہوں، مجھے باہر اگر نہیں نکلنے دیا جاتا اس کی وجہ یہ ہے میں کوئی دہشت گرد نہیں ہوں، میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرتا، میں اپنی قوم جسے غلام بنایا گیا ہے، تمہارے ہندوستان نے جس کو غلام بنایا ہے، میں اس کو اسی طرح آزاد دیکھنا چاہتا ہوں جس طرح تم لوگ ہندوستان کی غلامی میں بہت عرصہ تک رہے لیکن پھر تم بھی جد و جہد کرتے رہے ہندوستان کی غلامی سے نکلنے کے لیے۔ تو یہ انداز ہوتا تھا سید علی گیلانی کا۔ تو ان کی پوری زندگی کو دیکھیں تو آپ کو جد و جہد ملے گی، صبر ملے گا، استقامت ملے گی، قربانی ملے گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں ہندوستان کو بے نقاب کیا اور مرتے وقت بھی وہ یہ کام کر گئے۔ جس انداز سے ان کی زندگی کا اختتام ہوا، مجھے کل ایک شخص کہہ رہا تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جنازے ہماری حقانیت کی گواہی دیں گے۔ سید علی گیلانی کے جنازے نے بھی اس کی حقانیت کی گواہی دی، جنازہ ہی نہیں اٹھنے دیا گیا، اس کی موت سے بھی دشمن خائف رہا۔ اس سے بڑھ کر حقانیت کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ لاکھوں لوگ جنازے میں شریک ہوں، یہ بھی حقانیت کی دلیل ہو سکتی ہے، اور کسی کو جنازہ پڑھنے کی اجازت بھی نہ دی جائے، اس سے بڑھ کر تو حقانیت کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ تو ہم آج کی اس تعزیتی ریفرنس میں سید علی گیلانی کی کاوشوں کو، اس کی قربانیوں کو، اس کے عزم کو، اس کی ہمت کو سلام پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وہ اسلام کا غلبہ چاہتے تھے، وہ کشمیر کی ہندوستان سے آزادی چاہتے تھے، اور ان کا یہ اعلان تھا کہ اگرچہ ہم حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں، مسلمان ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، بدھسٹ، ان سب کے حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں، لیکن میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میرا ووٹ جو ہوگا وہ پاکستان کے حق میں ہوگا۔ وہ پاکستان کے ساتھ ریاست جموں و کشمیر کو ملتا دیکھنے کے متمنی تھے۔ میں اپنی گزارش اس بات پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک نکاح کی مجلس میں تھے، نکاح پڑھا رہے تھے، نکاح کے خطبے کی تشریح کر رہے تھے۔ اسی دوران انہوں نے فرمایا، لڑکی والے بھی سامنے تھے، لڑکے والے بھی سامنے تھے، تو انہوں نے فرمایا کیا ایک باپ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی بیٹی کسی ویل آف
گھر میں کسی ویل آف شخص کے ساتھ بیاہی جائے تو لوگ جو سامنے تھے سب نے کہا جی ہر باپ کی یہی خواہش ہوگی، ہر ماں کی یہی خواہش ہوگی کہ اس کی بیٹی جو ہے کسی اچھے گھرانے میں، شریف گھرانے میں، باعزت گھرانے میں، متمول گھرانے میں بیاہی جائے۔ تو انہوں نے پوچھا ہندوستان کے وزیر اعظم سے بڑھ کر سٹیٹس میں کون ہو سکتا ہے؟ تو کیا ہم اپنی بیٹی کو وزیر اعظم ہند کے بیٹے سے بیاہ سکتے ہیں؟ تو سب نے کہا نہیں جی یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جی وہ تو نان مسلم ہے، ہم مسلمان ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا تو گویا ایک مسلمان لڑکی کا نکاح ایک غیر مسلم لڑکے سے نہیں ہو سکتا، تو ایک مسلم قوم کا نکاح غیر مسلم قوم کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ کشمیر مسلم اکثریتی علاقہ ہے، اس کا الحاق پاکستان کے ساتھ ہوگا، ہندوستان کے ساتھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو پر نور کرے۔ السلام علیکم۔ یقینی طور پر تحریک آزادی کشمیر جب جہاں اور جس وقت بھی لکھی جا رہی ہوگی، پڑھی جا رہی ہوگی، اس کا تذکرہ ہوگا، اس میں سید علی گیلانی کا کردار ہمیشہ کسی تحریک کی قیادت کر رہے ہوتے ہیں، ان میں دیگر خوبیوں کے ساتھ ساتھ ایک وصف لازمی عنصر کے طور پر موجود ہوتا ہے کہ وہ کبھی امید کو مرنے نہیں دیتے۔ وہ لیڈر نہیں کہلا سکتا کہ جو جس تحریک کی قیادت کر رہا ہو، جس جماعت کی قیادت کر رہا ہو، جس قافلے کی قیادت کر رہا ہو، اس کے فالوور مایوسی کا شکار ہو اور وہ قیادت کرتا رہے۔ مجھے آگرہ سمت میں سید علی گیلانی کی وہ گرجدار آواز اب بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ میں بھی آگرہ سمت میں جانے والے ان جرنلسٹوں میں شامل تھا، اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ان دنوں پوری دنیا میں شاید یہ سمجھا جا رہا تھا کہ کوئی گیو اینڈ ٹیک کر کے کوئی چناب فارمولے کے نام پر یا کسی فارمولے کے نام پر شاید کچھ نہ کچھ پیش رفت ہو جائے گی۔ وہاں ہاسٹائل انڈین میڈیا بھی موجود تھا، دلی سے لے کر آگرہ تک۔ تو جب وہاں ایک ریسیپشن میں ہماری ملاقات سید علی گیلانی صاحب سے ہوئی اور حریت لیڈر سے بھی، پہلے تو حریت لیڈرشپ کی جو پریس کانفرنس تھی وہ ہم نے اٹینڈ کی، اور اندازہ ہوا میں فرینڈز آف کشمیر کا، غزالہ حبیب صاحبہ کا، عبدالحمید لون صاحب کا، عامر محبوب صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سید علی گیلانی کی یاد میں اس تقریب کا انعقاد کیا، تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا، اور محترم فخر امام صاحب کو، محترمہ سعودیہ کمال صاحبہ کو، غلام احمد صفی صاحب کو، شاد محمود صاحب کو، افضل بٹ صاحب کو، مظہر پرویز صاحب کو، ان سارے ساتھیوں کو یہاں مل بیٹھنے کا موقع مہیا کیا، اور ہم سب آج تحریک آزادی کشمیر کے عظیم رہنما سید علی گیلانی کو خراج عقیدت
پیش کر رہے ہیں اور اس بات کا عزم بھی کر رہے ہیں کہ سید علی گیلانی کی جو تحریک ہے وہ ان کی قربانیوں کے نتیجے میں، ان کی قید بندی کے نتیجے میں اور مشکلات کے سفر کے بعد جہاں تک انہوں نے یہ تحریک پہنچائی اسے آگے بڑھانے کا عزم بھی کرتے ہیں۔ سید علی گیلانی عام طور پر کشمیر کے اندر جو لوگ اسٹرگل کرتے ہیں تحریک کے اندر اس سے وابستہ ہے، کیونکہ کوئی فریکوینٹ کمیونیکیشن نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو ساری بات کا اندازہ ہو۔ کبھی کبھار کو بڑا واقعہ ہوتا ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ ارشاد محمود صاحب وہاں خود تشریف لے گئے، سلطان اسکندر صاحب اور یہ لوگ ان سے ملے، قیادت سے ملے اور انہوں نے اس بات کا ذکر بھی کیا، اور غنیمت ہے کہ غلام محمد صفی صاحب کا وجود کہ وہ اس تحریک کے ابتدائی لوگوں میں جو مقبوضہ کشمیر میں چل رہی ہے اور جنہیں سید علی گیلانی صاحب کے ساتھ اور ان سارے قائدین کے ساتھ رہنے کا موقع ملا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کشمیریوں کے لیے کئی قسم کی مشکلات، ایک مشکل یہ ہے کہ ان کو خود تحریک کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑا رہنا ہے۔ افضل بٹ صاحب ذکر کر رہے تھے کہ امید کا دامن ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ دوسرا انہیں اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ اس تحریک کو کوئی غلط رنگ نہ دیا جائے اپنے کردار سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے۔ پھر یہ کہ تحریک کے مقاصد کبھی نظر سے اوجھل نہ ہونے پائیں اور ان کو سامنے رکھیں۔ عالمی برادری اس پر کوئی ایسی بات نہ کرے اس کے حوالے سے جس سے تحریک کو نقصان پہنچے۔ اور پھر ایک سب سے بڑی مشکل جو ہے، پاکستان کے بڑے محترم شخصیت ہے سید فخر امام صاحب، ساری زندگی پارلیمنٹ کے ساتھ وابستگی رہی ہے سیاست کے ساتھ، سب سے بڑی مشکل کشمیریوں کی یہ ہے کہ جس وقت انہیں حکومت پاکستان کو درست راستے پر رکھنا ہوتا ہے۔ یہ ابھی برسا نے بتایا، میں تو اگرچہ اس بات کا اس وقت بھی حامی تھا اور آج بھی حامی ہوں کہ اس میں مجھے کوئی قباحت دکھائی نہیں دیتی۔ اس وقت جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ سشما سوراج نے، لوگوں نے، انتہا پسند لوگوں نے ان کو سبوتاج کیا، ورنہ وہ دنیا کی بہترین، ساری دنیا اس بات کے آس پاس پہنچ چکی تھی، اور وہ واحد مذاکرات ہیں اس ماضی کے 40-50 سالوں میں جو صرف ایک نقطے پر کشمیر پر آگرہ میں ہو رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پرویز مشرف صاحب نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو بٹ صاحب بتا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہم تھکے نہیں ہیں، ہارے نہیں۔ یعنی وہ جو آمد و رفت کا سلسلہ تھا، تجارت تھی، ملاقاتیں تھیں، رابطے تھے، کہاں وہ اور کہاں 35A کی ایبروگیشن، کہاں 370 کی ایبروگیشن، کہاں یہ فاصلے جن کو پاٹنے کے لیے خدا جو ہے اب کتنی قربانی اور چاہیے۔ اس لیے میں اس کو اپنے نقطہ نظر سے جب پرویز مشرف کی موجودگی میں دیکھتا تھا، آج بھی اسی نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں ایک سیاسی طالب علم ہونے کے ناطے۔ اور دنیا کے کسی کیپٹل میں آپ باخبر لوگ بیٹھے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے کسی کیپٹل میں میری معلومات کے مطابق اس سے بہتر کوئی تجویز اس وقت بھی موجود نہیں ہے۔ مزید جو ہے ہم الجھنوں کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اس وقت بھی، اس نازک موقع پر بھی سید علی گیلانی کا، تو سید علی گیلانی ایک تحریک تھے، ایک نظریہ تھے، ایک عقیدہ تھے، ایک سوچ تھے، ایک فکر تھے۔ تحریک آزادی کشمیر کی ڈرائیونگ فورس تھے، ایک مین انجن تھے جو اس کو چلا رہے تھے، اور اس تحریک کے تمام شعبۂ جو تحریک ہے ان سے پوری طرح کما حق ہو واقفیت رکھتے تھے۔ نابزاد رسول اللہ خان صاحب کی موجودگی میں مجاہد جبل صدارت القیوم خان صاحب، سید علی گیلانی صاحب مکہ مکرمہ میں اکٹھے ہوئے، طویل نشستیں ہوئیں، اور اس وقت بھی باتیں دیکھنے سننے کا جو موقع ملتا ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قسم کا ماحول کہاں تک پہنچ گیا تھا، کتنے قریب باتیں آ گئی تھی۔ بعد میں صوبتاج ہو گئی، ہندوستان کے اندر سے ہوئی، کہاں سے ہوئی۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سید علی گیلانی ایک فکر، یہ جو ارشاد محمود صاحب نے کہا کہ انہوں نے مسلم کانفرنس کے بانی قائد ملت چودھری غلام عباس کی کتاب کشمکش پاکستان سے نسخہ منگوا کے، فوٹو سیٹ منگوا کے ریپروڈیوس کروائی اور پڑھی، اور اس سے اس بات کا اندازہ لگایا کہ قائد اعظم کی کس قدر غیر مشروط قسم کی وابستگی تھی کشمیر کے ساتھ اور کشمیریوں کے ساتھ۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی تھی کہ قائد اعظم نے یہ فرمایا کہ یہ پاکستان کی شرک ہے، یعنی آپ بازو کے بغیر زندہ رہیں، ہاتھ کے بغیر زندہ رہیں، کان کے بغیر زندہ رہیں، لیکن آپ شرک کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس سے زیادہ کوئی بات اور ہو نہیں سکتی تھی جو قائد اعظم نے ایک جملے میں سمودی کشمیر کے ساتھ، اور اسے زندگی اور موت کا، پاکستان کی زندگی اور موت کا راستہ قرار دیا۔ آج جب انڈیا کی طرف سے آبی جارحیت ہوتی ہے
تو پاکستان میں عام آدمی کو بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نہریں کس طرح خشک ہوتی ہیں اور یہ ایگرو بیس انڈسٹری کا ملک جو ہے، زرعی ملک جو ہے، کس طرح تباہی سے دوچار ہونے لگتا ہے۔ آج سرکری کی بات ہوتی ہے، سیکشن کی بات ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ قائد اعظم نے شرح کی بات کی تھی، پھر مجاہد اول نے کشمیر بنے گا پاکستان کی بات کی، اور پھر سید علی گیلانی نے اس پر حتمی طور پر ایک مور ثبت کر دی کہ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ اس بے لچک بات کو 92 سال کے شخص جن کی لاش کے ساتھ بھی میں سمجھتا ہوں، میں تو بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا کیا ہندوستان نے جو کیا، اس لیے کہ اگر ہندوستان ان کے ساتھ مرمت کا سلوک کرتا تو شاید ہندوستان کے کھاتے میں پیچھے کی ہوئی کئی خرابیاں جو ہیں وہ دھل جاتی، وہ گناہ دھل جاتے۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ زندہ علی گیلانی سے بھی ہندوستان خوفزدہ ہے اور ایک دنیا سے رخصت ہونے والے سید علی گیلانی سے بھی خوفزدہ ہے، شہداء کے قبرستان میں دفن ہونے سے بھی خوفزدہ ہے۔ انہوں نے ایسی وصیت نہیں کی تھی کہ مجھے تنہائی میں کسی ایسی جگہ پہ دفن کرو جہاں میرا بڑا مقبرہ بنے، مزار بنے، شہداء کے مزار میں دفن کرو، بے شمار جوانوں کی قبروں کے ساتھ دفن کرو، بچوں کی قبروں کے ساتھ دفن کرو، عورتوں کی قبروں کے ساتھ دفن کرو۔ انہوں نے کوئی اپنی امتیازی حیثیت قائم کرنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا، بلکہ انتظامیہ کے لیے بھی آسانی پیدا کر دی کہ جہاں بے شمار لوگ دفن مجھے دفن کرو۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ان کے گھر والوں کے ساتھ۔ لیکن سلام ہے سید علی گیلانی صاحب کو کہ جنہوں نے مرتے وقت بھی پاکستان کے ساتھ اس تحریک کا رخ خراب نہیں ہونے دیا۔ درمیانے لوگوں نے بے شمار باتیں کی جس سے تحریک کا رخ خراب ہو سکتا تھا، تحریک کا رخ اٹھ سکتا تھا۔ سید فخر امام صاحب محترم، یہ بات بڑی مشکل ہے، یہ بات بڑی مشکل ہے کہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اور پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ، کوئی کہتا ہے کہ یہ پاکستان قابل قبول ہوگا اگر اس میں جمہوریت ہوگی، کوئی کہتا ہے پاکستان قابل قبول ہوگا اگر اس کی معیشت درست ہوگی، کوئی کہتا ہے پاکستان قابل قبول ہوگا اگر اسلامی نظام ہوگا، کوئی کہتا ہے پاکستان قابل قبول ہے کہ اگر یہ دفاعی طور پر مضبوط ملک ہوگا۔ یہ کشمیر کے لوگ ہیں جو غیر مشروط طور پر پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں کہ جس حالت کا پاکستان ہے ہم اسی پر جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں بڑی منفرد بات ہے، بڑی امتیازی بات۔ اس لیے اور جس بات کا ذکر ہمارے محبوب صاحب نے کیا، میں بالکل ان کی بات کو انڈورس کرتا ہوں، ابھی بھی وقت نہیں گیا۔ ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن حریت کانفرنس کے دفتر میں جائے، مجھے یاد ہے پرویز مشرف صاحب کا زمانہ تھا اور غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب فوت ہو گئے اور ہم ایک فنکشن میں تھے اور جمالی صاحب وزیر اعظم تھے، تو سردار عبدالقیوم خان صاحب نے بہت شدید احتجاج کیا، بہت سخت جلی کٹی تقریر وہاں کی کہ اگر پاکستان کے حکمرانوں کو اللہ اس کی توفیق بھی نہیں دیتا کہ وہ غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان جیسے شخص کے گھر میں جا کے تعزیت کریں تو پھر ان کا اللہ ہی آفت ہے۔ بہت سخت بات کی۔ تو جمالی صاحب کے ساتھ کوئی پرانا تعلق واسطہ تھا تو فوری طور پر انہوں نے رابطہ کیا اور 36 گھنٹے کے اندر اندر جنرل پرویز مشرف جو ہے وہ سردار خالد ابراہیم صاحب کے گھر گئے اور انہیں جا کے تعزیت کی۔ میں ابھی یہ کہتا ہوں ہمارے محبوب صاحب نے درست بات کی نشاندہی کی، میں 100% اتفاق کرتا ہوں۔ یہ جتنے کارنامے ہم ٹی وی پر بیان کرتے ہیں، یہ جو محفلوں میں بیان کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، گر تازہ خواہی داشتن ای داغ آئے سینہ را گاہے گاہے باز خاں ای قصہ پاری نہ را، ان محفلوں کو تو ہم سجائیں، اس میں تو سید علی گیلانی کے کمالات بیان کرتے ہیں، ہمیں کچھ اپنے کمالات بھی ساتھ شامل کرنے چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ یہ تو سارا کچھ وہ ہے جو علی گیلانی نے کیا، جو بتاتے ہیں، جو کشمیر کے لوگوں نے کیا، جو اشرف صحرائی نے کیا، جو مسرت عالم بٹ کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور سید علی گیلانی کے جانشینوں کو وہ باتیں کر رہے ہیں۔ ہمیں خود بھی یہ کہنا چاہیے کہ سید علی گیلانی فوت ہوئے تو ہم نے جوائنٹ سیشن بلایا، جناب سید علی گیلانی فوت ہوئے تو ہم نے وزیر خارجہ کو، وزیر داخلہ کو، سب کو حریت کانفرنس کے دفتر میں غلام احمد صفی صاحب کے ساتھ اور لوگوں کے پاس بھیجا کہ جا کے وہاں تدفین کریں۔ اور اب بھی اس بات کا وقت ہے کہ کشمیریوں کے لیے رہنمائی جو ہے، نظریاتی اور فکری رہنمائی وہ ہے جو کشمیر کے اندر لوگ جانے دے کے کر رہے ہیں۔ ہم نے اور آپ نے وہ کرنا ہے جو جس کی بنیاد پر نئی نسل کو ترغیب دی جا سکے اور یہ کہا جا سکے کہ ان قربانیوں کو ریکگنائز کرنے والا، ایکنالج کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو میں کوئی زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، بہت تفصیل سے یہاں عبدالحمید لون صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، مجاہد اول کے لیے کلمات خیر کے۔ زمان باجوہ صاحب نے بڑی 2-4 منٹ میں بڑی خوبصورت ماشاءاللہ مختصر اور جامع بات کی۔ باقی دوست احباب کا بھی خدا حبیب صاحبہ کا ایک بار پھر ان کا، عبدالحمید لون صاحب کا اور عمر محبوب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ سید علی گیلانی کے درجات کو بلند کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا کرے ہندوستان نوشتہ دیوار پڑے اور یہ بات دیکھے کہ جلد یا بدیر اسے مقبوضہ جموں و کشمیر کو خالی کرنا ہے
اور ریاست جموں و کشمیر، ساری ریاست جموں و کشمیر کا پاکستان کے ساتھ الگ ہونا ہے، اور پاکستان اپنی جغرافیائی، دفاعی، معاشی اور اقتصادی سرحدات میں ایک مکمل اور باوقار ملک بن کر جنوبی ایشیا میں اور امن عالم کے لیے اپنا کردار اسے ادا کرنا ہے۔ کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان پائندہ باد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس بیٹے کے لیے، اس قائد کے لیے، اس لیڈر کے لیے بات کرنے کے لیے جمع ہوئے جس نے پوری کشمیری قوم کو ایک سوچ دی، ایک شعور دیا، اور صرف کشمیری قوم کو ہی نہیں بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پوری پاکستانی قوم کو کشمیریوں کی جانب سے یہ پیغام دیا کہ کشمیری غیر مشروط طور پر پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ میں محترم عامر محبوب صاحب کی شکر گزار ہوں، حمید لون صاحب کی شکر گزار ہوں کہ پاکستان میں فرینڈز آف کشمیر کے حوالے سے جس قدر کام ان دونوں شخصیات نے سر انجام دیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور آج کی جو تقریب ہے اس کے مہمانان گرامی سینیٹر زرقا صاحبہ تشریف لے جا چکی ہیں، لیکن وہ بھی موجود تھیں۔ مظہر برلاس صاحب ہمارے سینئر صحافی دیرینہ دوست، وہ تشریف لے جا چکے ہیں۔ محترم ارشاد محمود صاحب جو ہمارے پڑوسی بھی ہیں گاؤں کے حوالے سے، میری بہت پیاری بہن صوبیہ صاحبہ جن کی گفتگو ان سے زیادہ پیاری تھی کہ جس گہری وابستگی سے انہوں نے کشمیر کے حوالے سے اپنی سوچ کا، اپنے کاموں کا، اپنے ارادوں کا اظہار کیا، وہ یقیناً اپنی مثال آپ ہے۔ صفی صاحب جو ہمارے بزرگ صرف عمر کے لحاظ سے نہیں بلکہ تحریکی کاموں کے لحاظ سے ہیں، جن کو ہم فالو کرتے ہیں، ان کی سوچ کو، ان کے فکر کو، اور سب سے بڑھ کر سردار عتیق صاحب یہاں موجود ہیں۔ میں جناب فخر امام صاحب کو اپنی کتاب سلگتے چنار دکھا رہی تھی جس میں بہت تفصیلاً سید علی گیلانی صاحب کا رائٹ اپ موجود ہے، میرے لیے نیک خواہشات ہیں، اور جس دردمندی سے کشمیر کے حوالے سے جو ان کی خیالات ہیں وہ آج ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب کو پریکٹیکل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ عتیق صاحب موجود تھے، اور ان کی شخصیت وہ شخصیت ہے جنہیں آنکھ بند کر کے دنیا میں کہیں بھی کشمیر کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ریکمینڈ کیا جا سکتا ہے۔ ہم جہاں بھی موجود ہوں، جب ہمیں کسی بھی طرح سے کشمیر کے حوالے سے ریفرنسز چاہیے ہوتے ہیں تو ہم سردار قیوم خان کی کتابیں ڈھونڈتے ہیں، ہم سردار عتیق صاحب کی تقاریر سنتے ہیں تاکہ ہمیں درست حوالے کشمیر کی تاریخ کے طور پہ مل سکے۔ اور آج کی تقریب کی صدارت جو شخصیت کر رہے ہیں سید فخر امام صاحب، میں ان کی انتہائی مشکور ہوں، کیونکہ جب میں ڈیلس ٹیکسس میں بیٹھ کے بھی فون پہ ان کو کشمیر کے حوالے سے تنگ کرتی تھی، اس وقت یہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے، اور ہماری بدقسمتی کہ یہ اب کشمیر کمیٹی کے حوالے سے تو نمائندگی نہیں کر رہے، لیکن ہم انہیں جہاں بھی جس وقت بھی کشمیر کے حوالے سے زحمت دیتے ہیں وہ اپنی تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر کشمیر کے بیٹے اور بیٹیوں کی صدا پر لبیک کہتے ہیں، اور اپنا قیمتی وقت، اپنی سوچ ہم کشمیریوں کے لیے وقف کرتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب لوگ یہاں موجود ہیں، اور یقیناً میرے تمام ساتھی، میرے خیال میں اگر سب کا نام لوں، سردار لیاقت صاحب یہاں موجود ہیں، عزیر رانا صاحب یہاں موجود ہیں، سردار صاحب یہاں موجود ہیں، میری اپنی بیٹی ہائکہ یہاں موجود ہے، اور جو میرے پیچھے ساتھی موجود ہیں ان سب کا میں فرداً اگر نام لوں تو شاید بہت وقت ہو جائے، لیکن آپ سب کا بہت شکریہ۔ افضل بٹ صاحب گفتگو کر کے یہاں سے چلے گئے، لیکن یقیناً میں چاہتی تھی کہ ان سے کچھ نکات پریس کلب کے حوالے سے ڈسکس کیے جائیں، کیونکہ جب میں یہاں انٹر ہوئی تو میں نے ایک کمرہ دیکھا جس پہ کشمیر سینٹر کا بورڈ تھا، اور یہاں اس ہال میں کوئی تقریب ہو رہی تھی جو ختم نہیں ہوئی جس وقت پہ اس کو ختم ہونا تھا، جس کی وجہ سے سینیٹر زرقا بھی جلدی چلی گئی، مظہر برلاس بھی تقریب کے آغاز پہ اپنی بات کر کے چلے گئے۔ تو
میں نے عامر محبوب صاحب سے کہا کیوں نہیں آپ کشمیر سینٹر کھلوا دیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک کمرہ ہے اور ایک خالی کمرہ ہے. پھر کوئی اور صاحب یہاں موجود تھے، آئی تھنک سردار حمید صاحب تھے، جنہوں نے ایڈ اپ کیا کہ جی وہاں تو ٹیبل اور کرسیاں ہی نہیں ہیں. تو یہ کس قسم کا کشمیر سینٹر ہے کہ آپ نے ایک 4 دیواری صرف بنا کے ایک چھوٹا سا کمرہ بورڈ لگا کے کشمیر کے حوالے سے ان علامتی چیزوں کو خودارہ بند کیا جائے. ہمیں 1 منٹ کی خاموشی نہیں چاہیے، ہمیں کوئی ٹریفک جیم نہیں چاہیے، ہمیں کشمیر سینٹر کی تختیاں نہیں چاہیے. اگر وہاں پہ کشمیر کے حوالے سے کام نہیں ہوتا، کشمیر کے حوالے سے بات نہیں ہوتی. ہمارے پاس سردار عتیق جیسے لوگ موجود ہیں اسلام آباد میں. آپ اپنے تمام صحافیوں سے کہیں کہ وہ آئیں، آپ انفارمیٹیو سیشن کیجیے. میں نے جب کشمیر کے حوالے سے جب بھی بڑے دن ہوتے، میں نے بڑے سینئر صحافیوں کو پاکستان کے ڈفرینٹ چینلز پہ، پرائیویٹ چینلز پہ بات کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان کی کشمیر کے ایشو پہ، ناواقفیت پہ، لا علمی پہ ہمیں انتہائی حیرت ہوتی ہے. تو ایسے لوگ میرے خیال میں عتیق صاحب آپ کو خود انیشیٹو لینا چاہیے، اور جو بھی آپ کو وہاں ٹیبل چاہیے، کرسیاں چاہیے، میں فرینڈز آف کشمیر کی جانب سے آپ کو ڈونیٹ کروں گی. ہم وہ کشمیر سینٹر اڈاپٹ کریں گے. آپ افضل بٹ کو میرا پیغام پہنچائیں. اور ایسی نابغہ روزگار شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے، اور ہمارے بہت سارے لوگوں کو کشمیر کے حوالے سے بہت معلومات کی ضرورت ہے. آج ایک پاکستانی اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے، اپنی کشمیری بہنوں کے ساتھ ہے. لیکن گزشتہ ادوار میں، گزشتہ حکومتوں میں جب پارلیمانی رکن بھیجے گئے مختلف ممالک میں، تو سوشل میڈیا پہ جو ان کے انٹرویوز تھے وہ مضحکہ خیز تھے. لوگ ان کو لطیفے کے طور پہ شیئر کر رہے تھے کہ کشمیر کے حوالے سے ان کی کیا معلومات تھی. اور میں معذرت چاہوں گی کہ اگر میری کچھ باتیں آپ کو تلخ لگیں، لیکن چونکہ ہم بیرون ممالک میں ہوتے ہیں، اور جو باتیں میں آج آپ سے یہاں کھڑے ہو کے اس ہال میں کر رہی ہوں شاید ہم باہر جا کے نہ کر سکیں، کیونکہ ہم اسی سید علی گیلانی کے پیروکار ہیں جو پاکستان سے بلا مشروط محبت کرتے. لیکن وہاں پہ ہمیں بہت سفاک اور بے رحم دنیا کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایسے لوگوں کا جو ہمیں پاکستان سے کمیٹڈ ہونے کی سزا دینا چاہتے ہیں. اس لیے ہم پاکستان کی جو حکومت ہے اس سے، پاکستان کے پرائم منسٹر، میں ان کی بڑی شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے سفیر ہیں. لیکن اب ہمیں باتوں سے زیادہ عملی اقدامات کی ضرورت ہے. یہ کتاب میں آپ کو دکھا رہی تھی 2016 میں، اس میں علی گیلانی صاحب نے مینشن کیا ہے کہ انڈیا پلاننگ سے ڈیموگرافک چینجز کر رہا ہے، اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اگر 10-12 سال ایسا ہی ہوتا رہا تو مسلم اکثریت ہندو اکثریت میں بدل جائے گی. لیکن یہ اس وقت کی بات تھی جب آرٹیکل 370 اور 35A کو ریووک نہیں کیا گیا تھا. اور اب جس تیزی سے ہندوؤں کو ڈومیسائل جاری کیے جا رہے ہیں، اگر ہم نے جارحانہ حکمت عملی نہیں اپنائی تو 1 سال بعد انڈیا کہے گا کہ آؤ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دو، کیونکہ اس وقت تک اتنے سارے ہندو کشمیر میں آباد ہو چکے ہوں گے کہ ہندوتوا کے پیروکاروں کی وہاں پہ اکثریت ہوگی. مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض چکائے ہیں جو واجب بھی نہ تھے. ہماری 3 نسلوں کی سروں کی فصل کٹ چکی ہے، ہماری بہنوں کی، ماؤں کی عصمتیں قربان ہو چکی ہیں. اب وقت ہے ہم دنیا سے سوال کرتے ہیں، اور سب سے پہلے پاکستان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کشمیر کے ایشو کو انتہائی سنجیدگی سے لیں. یہ صرف وزارتیں بانٹنے کا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے اپنے ایک سیاسی کارکن کو، سیاسی لیڈر کو اکوموڈیٹ کرنا ہے تو آپ اسے امور کشمیر کی وزارت دے دیں. اگر آپ نے اپنے ایک اور اہم کارکن کو اکوموڈیٹ کرنا ہے تو آپ اسے کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ دے دیں. آپ کشمیر کمیٹی کو ایک مقدس جگہ جانیں، آپ وزارت امور کشمیر کو ایک مقدس مقام جانیں جہاں ان شہیدوں کے لہو کے حوالے سے آواز بلند کرنے والا موجود ہونا چاہیے، جہاں آپ کو سیٹوں کی جنگ جیت کر سیاسی تمغے دینے والا کوئی شخص ہم کشمیریوں کو قابل قبول نہیں ہے. اور فخر امام صاحب یہاں موجود ہیں، صوبیہ صاحبہ یہاں موجود ہیں. میرے خیال میں یہ بہت اہم آوازیں ہیں. فخر امام صاحب کتنے ادوار میں وفاقی وزیر رہے ہیں، انہوں نے سیاسی زندگی کے تمام مد و جزر دیکھے ہیں. میرے خیال میں اگر یہ ہمارے جذبات پہنچا سکیں
پاکستان کے اہل اقتدار تک تو ہمیں بہت خوشی ہوگی، اور کشمیری ڈائسپورا بغیر کسی مدد کے، میں آپ کو یہاں کھڑے ہو کے بتا رہی ہوں کہ ہمیں کسی کونسلیٹ سے، ہمیں کسی ایمبیسی سے کوئی مدد کسی قسم کی نہیں ملتی. ہم اپنی مدد آپ کے تحت کشمیر کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور ہمیں کسی کی مدد چاہیے بھی نہیں اگر وہ مسئلہ کشمیر سے کمیٹڈ نہیں ہے، لیکن ہمیں اس مقام تک نہ پہنچایا جائے جس طرح کشمیر کی باوقار قوم کے ایک باضمیر بیٹے عامر محبوب کو یہاں کھڑے ہو کے کہنا پڑا، شکوہ کرنا پڑا. اور عتیق صاحب نے کہا کہ گزشتہ بھی پہلے ایسے ہوا جب سردار ابراہیم صاحب کی وفات ہوئی. تو یہ چھوٹے چھوٹے شکوے ہیں جو ہم اپنوں سے یہاں کھڑے ہو کے آپ سے کر سکتے ہیں، بیرون دنیا میں نہیں. اور سید علی گیلانی کی وفات پر کچھ اشعار جو میں نے کہے تھے وہ آپ سب کی نظر کرنا چاہتی ہوں. اور شکر گزار ہوں ڈیلی جموں کشمیر کے کہ انہوں نے ان کو اپنے اخبار میں جگہ دی. سید علی گیلانی کی رحلت پر کشمیریوں کے دل کا سہارا چلا گیا، کشمیریوں کے دل کا سہارا چلا گیا، سورج چلا گیا، وہ ستارہ چلا گیا. جو تھا بسا ہوا میری وادی کی آنچ میں، جو تھا بسا ہوا میری وادی کی آنچ میں، وہ گل بدن وہ حسن شرارہ چلا گیا. جس نے بتایا تھا فرق سیاہ اور سفید کا، جس نے بتایا تھا فرق سیاہ اور سفید کا، وہ آئینہ ہمارا تمہارا چلا گیا. آواز میں تھا جس کی صداقت کا بانک پن وہ، آواز میں تھا جس کی صداقت کا بانک پن وہ، ساز زندگی کا اشارہ چلا گیا. جس نے صدا لگائی تھی ظلمت کے بحر میں، جس نے صدا لگائی تھی ظلمت کے بحر میں، وہ بازی حیات کو ہارا چلا گیا. جو وادی ستم میں بلا کا خطیب تھا، جو وادی ستم میں بلا کا خطیب تھا، کشمیر کا لگا کے وہ نعرہ چلا گیا. جو آب بہہ رہا ہے چناروں کے آس پاس، جو آب بہہ رہا ہے چناروں کے آس پاس، آب بے مثال کا وہ دھارا چلا گیا. جس نے کیا لباس رعونت کو تار تار، جس نے کیا لباس رعونت کو تار تار، جو چیرتا تھا ظلم کو آرا چلا گیا. وہ رت جگے جو صبح کی روشن دلیل تھے، وہ رت جگے جو صبح کی روشن دلیل تھے، ان رت جگوں کا بامِ نظارہ چلا گیا. آزادیوں کا خواب لیے سوئے آسماں، آزادیوں کا خواب لیے سوئے آسماں، آداب زندگی کا شمارہ چلا گیا. گیلان سے چلا تھا کشمیر کے لیے، گیلان سے چلا تھا کشمیر کے لیے، وہ بن کے راہ حق کا ستارہ چلا گیا. زندہ رہے گا نام علی کا ابد تلک، زندہ رہے گا نام علی کا ابد تلک، جس نے ہمیں سنوارا نکھارا چلا گیا. گریا اگر کرے نہ غزالہ تو کیا کرے، جب وادی چنار کا پیارا چلا گیا. کشمیریوں کے دل کا سہارا چلا گیا، سورج چلا گیا، وہ ستارہ چلا گیا. بہت شکریہ. یہ تھی الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم صدر محفل، ہمارے بزرگ سیاستدان سید فخر امام صاحب، میرے ہردل عزیز رہنما میرے بھائی جناب سردار عتیق صاحب، اور دیگر معزز بچوں کے وقت کم ہے، اس کی نزاکت کے اعتبار سے محائل بھی ہو رہا ہوں، بلکہ جب سردار صاحب تقریر فرما لیں ایز اے بڑے بھائی اور معزز ہمارے دیگر، تو پھر ان کے بعد مناسب نہیں لگتا مجھ جیسے طالب علم کا بولنا.
لیکن گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سید علی گیلانی صاحب سے میری 2 دفعہ ٹیلی فون پہ بات ہوئی. میرا کوئی 24 سال کا انسانی حقوق کا یہ سفر ہے اور میں نے بہت ابتدا سے لے کے آلموسٹ 96 سے یہ سفر شروع کیا اور اس دوران میں یونائٹڈ نیشن اور پوری دنیا کا مسافر رہا. اور ابھی جو میرا ادارہ ہے انٹرنیشنل ہیومن آبزرور وہ باقاعدہ سے یونائٹڈ نیشن کی ایکوساک اسٹیٹس میں ہے, اسپیشل اسٹیٹس میں ہے. ڈیو ٹو دیٹ اسٹیٹس I have opportunity to speak with international leaders, especially those people who are concerned to the different cause and such kind of moments. تو مجھے 2 دفعہ اتفاق ہوا. گزارش یہ ہے کہ سید علی گیلانی وہ تحریک آزادی کشمیر کے روح تھے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی جب پاکستان کا نعرہ بلند کرتا ہے, پاکستان سے والہانہ محبت و عقیدت کا ذکر کرتا ہے, نعرہ بلند کرتا ہے, تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ گنبد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ کے لال کے ساتھ عشق کا درجہ رکھتا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے بغیر پاکستان کے ساتھ اس طرح کی محبت کا کوئی اظہار کر ہی نہیں سکتا. تو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور سلام عقیدت پیش کرتا ہوں سید علی گیلانی صاحب کو کہ جنہوں نے آل رسول ہونے کی بھی ایک زبردست مثال قائم کی. اور یہ سیدوں کا ہی خاصہ ہوتا ہے, گیلان کا ہی خاصہ ہوتا ہے کہ جب وہ کہیں وابستہ ہوتے ہیں تو سرکار مدینہ کے اس علم کو بلند کرتے ہیں اور ان کے علم کی وجہ سے ان تحریکوں میں ایسی جان پڑتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج پوری عالم کفر اور یہود و ہنود سب نے زور لگا لیا کہ کشمیر کو دبا دیا جائے. کہاں کہاں کشمیر کو دبانے کی بات نہیں ہوئی, کہاں کہاں کشمیری عوام کے استحصال کو دبانے کی بات کی نہیں ہوئی, مگر یہ خانوادہ رسول سے تعلق رکھنے والے گیلان کے وہ سپاہی تھے جنہوں نے اپنا خون جگر, اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دیا اور قربان کر کے کشمیری عوام کو وہ, بلکہ ہم تو انہیں بابا جہاد بولتے ہیں, کشمیر کے اندر فادر آف جہاد گیلانی صاحب تھے. اور اس سے پہلے یقینی طور پہ اس پار مجاہد اول نے جو اپنا کردار ادا کیا وہ بھی کسی سے گٹا چھپا نہیں. مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب بھی وہ ایک شخصیت تھے جنہوں نے کشمیر کے اس مقصد کو, اس کی ہیبت کو, اس کی حیثیت کو اس انداز میں سمجھا کہ ادھر گیلان تھے اور ادھر سردار قیوم صاحب تھے. انہوں نے کیسا تسلسل دیا کہ دنیا پورا زور لگاتی رہی اور سیکورٹی کونسل کے اندر یہ باتیں ہوتی رہیں اور جنرل اسمبلی کے اندر باتیں ہوتی رہیں, برٹش پارلیمنٹ کے اندر باتیں ہوتی رہیں, مگر یہ وہ شخصیات تھے جنہوں نے پتھر کا جواب اس انداز میں دیا کہ آج تک کوئی شخص ان کو شکست دے نہیں سکا. تو گیلانی صاحب کی جو شہادت ہے, جو ان کی رحلت ہے, یہ بہت بڑے باپ کا ایک خاتمہ ہوا ہے. مجھ جیسے انسانی حقوق کے ادنا طالب علموں کے لیے ایک بہت بڑی لیڈرشپ کا مثال تھے. اور جب میں آج بھی جب سرکار مدینہ کے در پہ ہم حاضری کے لیے جاتے ہیں تو یقین جانیے کشمیر کے لیے دل و جان سے دعا مانگتے ہیں تو یہ سب چہرے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. اللہ پاک ان کی آخرت کا درجات جو ہے بلند کرے اور ہم جیسے سپاہیوں کو صحیح پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ حریت کانفرنس کے چونکہ اذان ہونے چلی ہے میں اپنا تقریر کا خاتمہ کروں گا کہ اسی کے ساتھ بھی شیخ تجمل الاسلام, بہت پیارا نام, بہت بڑا مقرر, بہت بڑا تحریر کرنے والا شخصیت بھی ہم میں بچھڑ گئی. اللہ پاک ان سب کے درجات بلند کرے اور ہم سب کو صحیح معنوں میں نہ صرف تحریک کشمیر کا سپاہی بلکہ ان سب کی شخصیات کو پیروکار بنائے. والسلام. پاکستان زندہ باد, کشمیر پائندہ باد. آج ہم سب ایسی شخصیت کے لیے آج حاضری دے رہے ہیں
जिनका कश्मीर और पाकिस्तान की तारीख में नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा। जनाब सैयद अली गिलानी साहब का जो वो मकाम था वो शायद इस खित्ते में चंद अफराद का हो। जिस किस्म का जहन, फ़लसफ़ा, फ़िक्र और सोच, उसको अंग्रेज़ी में हम कहते हैं ऑफ इंटेलेक्चुअल पार एक्सेलेंस, मैं ये समझता हूँ कि दीदा दानिस्ता उन्होंने वो रास्ता अख्तियार किया ये जानते हुए कि इस रास्ते में सिवाय कठिन दुश्वारियाँ और ऐसी चीज़ें रास्ते में आएंगी जो हर दिन ये सोचते रहेंगे मैंने ये रास्ता क्यों अख्तियार किया। तो जिस शख्स के अंदर एक अकीदा हो, एक सोच हो, उसको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने 20-21 साल जेल में बसर किया और ज़िंदगी। लोग हैं चंद, नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे, पर उनको आखिरकार एक कुदरत ने मौका दिया कि उस अपने मुल्क के वो सदर मुंतखब हुए। जिस खित्ते में हम बसते हैं बड़े सगीर, और यहाँ तकरीबन 180 साल तो मुग़ल एम्पायर भी रहा, यहाँ सिखों का राज भी रहा, यहाँ बरतानिया का राज भी रहा। और बरतानिया ने एक बहुत जुल्म किया इस खत्ते के साथ जब फैसला ये हुआ कि, और फैसला क्यों हुआ, ये जो एम्पायर्स होते हैं ये फैसला ऐसे नहीं करते कि हम उठ के चले जाएंगे, या वहीं से जाते हैं जहाँ के लोग को इतना एहसास और उनके अंदर इतना जज्बा पैदा हो जाता है कि हम इन जालिमों को यहाँ से निकालेंगे, चाहे वो इंपीरियलिस्ट हो, कॉलोनियलिस्ट हो। अफगानिस्तान जिस पे 3 बहुत बड़े वर्ल्ड सुपर पावर्स राज करते रहे या राज करने की कोशिश की, बरतानिया 3 जंगें हारा, सोवियत यूनियन सुपर पावर हारा, अमेरिका लेटेस्ट सुपर पावर ने शिकस्त हासिल की। चेचनिया, फ़लस्तीन, कश्मीर, म्यांमार और ऐसे लोग जो आज़ादी को देखने की हर वक्त कोशिश करते हैं, अपने हालात में तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं, उनके पास कोई सितारे आ जाते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मुसलमानों की अक्सरियत उससे एक शख्स की वजह से आज इस खित्ते का नाम पाकिस्तान है। और वो ऐसे लोग होंगे, और एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के राइटर ने लिखा है कि कायद वो वाहिद शख्सियत है जिन्होंने दुनिया की ज्योग्राफी तब्दील की, जिन्होंने एक पूरा नक्शा तब्दील किया और जिन्होंने अपने लोगों को आज़ादी हासिल करके दी और एक नेशन स्टेट का रास्ता दिया। सैयद अली गिलानी मरहूम की भी यही ख्वाहिश थी कि 1846 से लेकर आज तक 175 साल गुजर चुके हैं। वो मुआहिदा जो अंग्रेज़ों ने 75 लाख का कश्मीरी कौम का किया था, 1931 में 22 नौजवानों ने गोलियां सीने में खाई और उस वक़्त के राजा को ये बता दिया
کہ ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے. 1931 سے لے کر آج تک 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری اپنے خون دے چکا ہے اپنے قوم، اپنی ریاست کے لیے، اپنی آزادی کے لیے. اور سید علی گیلانی صاحب نے تو اس طریقے سے نریندر مودی گورنمنٹ کو آنکھ میں آنکھ ڈال کر ہر وقت دیکھتے رہے. اس سے پہلے جو بھی حکومت تھی کوئی پرواہ نہیں کی، اور وہ سوچتے رہے کہ وہ دن بھی آئے گا، اور انشاءاللہ آئے گا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے مائٹ از ناٹ رائٹ. آزادی جس ملک کو چاہتی ہے، فرانس نے، میں ماڈرن دنیا کی بات کرتا ہوں، انقلاب کے ذریعے آزادی حاصل کی. اس سے پہلے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے 1776 میں آزادی حاصل کی. پچھلی سینچری میں لینن نے ریولوشن کے ذریعے سوویت یونین کو آزاد کیا اس کی سوچ کے مطابق. چین کا انقلاب 1949 میں آیا، ایران کا بھی انقلاب 1979 میں آیا. کشمیر کا تو انقلاب جیسے میں نے کہا 1846 سے چل رہا ہے، اور یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے آپ کو کہ یہ وہ چند افراد جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ دولت کے ذریعے، ہتھیاروں کے ذریعے چھا جائیں گے، کبھی نہیں چھائیں گے. اور میرے ذہن کے مطابق یہ جو ایک سوچ ہماری نوجوان نسل میں ہونی چاہیے اور ابھی ہے، یہ ٹیکسس میں رہتے ہوئے، ٹیکسس 12,000 میل دور ہے، اس کے باوجود ہمارے جو لوگ بستے ہیں یورپین یونین میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، جہاں بھی آپ دیکھ لیں، جن کا تعلق کشمیر سے ہے، وہ ان کی شناختی کشمیر ہے، وہ بھول نہیں سکتے. کیسے بھولیں گے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب تک ہر فرد کشمیر کا فیصلہ اپنا نہیں کرے گا. اور یہی بات یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے 18، 19، 20 قراردادوں میں چیز کو منظور کیا. بدقسمتی سے انڈیا جو ایک غاصب قوم بن چکا ہے، ایک ایسی قوم جو بنیادی حقوق پہ اس کا کوئی اعتماد نہیں رہا. اگر ورلڈ پاورز، اگر اسٹیٹ پاورز صرف بنیادی حقوق، ہیومن رائٹس کے اوپر چلیں تو آج انڈیا کا نام نمبر 1 پہ ہوگا فار وائلیٹنگ ہیومن رائٹس آف دا ورلڈ. اور چلو وہ اپنی جگہ، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کمپرومائز کرتے ہیں ہر وقت اپنے قومی مفاد کے پیچھے. آپ دیکھ رہے ہیں کبھی کوئی کوڈ بنتا ہے، کبھی کوئی کوڈ بنتا ہے، کبھی کوئی اور ہیکسائڈ بنے گا. نہیں، ایک چیز ہمیں اس خطے کو پتہ ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی کیا سوچ تھی. وہ 3 اسٹیٹس، جوناگڑھ، کشمیر اور حیدرآباد، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ حیدرآباد کو ملٹریلی انیکس کیا ہندوستان نے، اس کی ہم بات بھی نہیں کرتے. جوناگڑھ کے نواب نے کہا تھا کہ میں پاکستان میں شامل ہوتا ہوں، اس کو بھی انیکس کیا. کشمیر کو بھی انیکس کچھ حد تک کیا ہوا ہے. اور وہ لوگ، شیخ عبداللہ جو جواہر لال نہرو کے ساتھی تھے، انہوں نے سوچا کہ بذریعہ کانسٹیٹیوشن 37035A ہم اس کا مستقبل جو ہے اس کو سیف گارڈ کر لیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم اسپیشل سٹیٹس دے رہے ہیں. آج اس کی نفی کی گئی 5 اگست 2019 کو، اور اس کو رد کر دیا بذریعہ راجیہ سبھا، لوک سبھا. پارلیمنٹ کی بات کرتے رہے میرے ساتھی. یہاں پارلیمان بھی جو ہوتی ہیں وہاں ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت انسانیت کے تابع فیصلے کیے جائیں، وہاں بھی پاور پالیٹکس چلتی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ جس طریقے سے ہندوستان آج خوف زدہ ہوا ہے ایک انسان سے،
جس کا اتنا بلند معیار ہے، شاید ایسے لوگ آپ کو دنیا میں کم ملے، جس نے پرواہ نہیں کی. 92 سال کی عمر میں 8 لاکھ فوجی تعینات کیا ہوا ہے انڈین آکوپائڈ جموں اور کشمیر میں، ان کو بالکل پرواہ نہیں. وہاں ہر فرد جو بستا ہے 80 لاکھ، بچی ہو بچہ ہو، نوجوان ہو بوڑھا ہو بوڑھی ہو، ان کے لیے صرف ایک نعرہ ہے آزادی کا. اور سید علی گیلانی کا تو ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان. آج ہم وہاں پر جو یہاں لوگ بستے ہیں پاکستان میں عہد کریں، کیونکہ ہماری بھی بڑی جستجو ہونی چاہیے. ہمیں اسٹرگل سے گزر کر دنیا کو کمپیٹ کرنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے ہر قسم کے انسٹیٹیوشنز کے ذریعے. میرا خیال میں وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ سیکھیں. اگر سید علی گیلانی صاحب ایک فرد ہی نہیں، ایک ادارہ ہیں اور تھے. آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی اگر آپ تقاریر انڈین لیجسلیٹو کاؤنسل میں پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے ایسی اس وقت پریڈکشنز کی تھی جب وہ امریکہ کے بارے میں بات کرتے تھے، یورپ کے بارے میں بات کرتے تھے، چائنا کے بارے میں گفتگو کرتے تھے، تو پروفیٹک ان کے ورڈز ہوتے تھے. آج وقت آ گیا ہے اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس ریجن کے اندر چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہترین ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے ریجنلی اور اس سے زیادہ ہم نے انٹرنلی ایسے یہاں حالات پیدا کر دیے تو مجھے یقین ہے کہ وہ دن دور نہیں کہ کشمیر میں سید علی گیلانی کہ ہم انشاءاللہ مزار پہ سب جائیں گے اور ان کو خراج عقیدت پیش کریں گے. شکریہ. سلام ٹو گیلانی صاحب. تھینک یو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر له وارحمه بلغ إلى روحه